سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ رات کے وقت قصر الحمراء کا ایک کشادہ کمرہ چاندی اور سونے کی قندیلوں سے روشن تھا۔ غرناطہ کے بربری اور ہسپانوی مسلمان امراء کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ابو عبداللہ کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ موسیٰ داخل ہوا اور مجلس پر ایک لمحہ کے لیے سناٹا چھا گیا۔ موسیٰ نے اہل مجلس پر ایک سرسری نگاہ دوڑائی اور ابو عبداللہ کے قریب پہنچ کر آہستہ سے بولا، میں آپ سے تنہائی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ابو عبداللہ اس کے تیور دیکھ کر سہم گیا، لیکن ایک ثانیے کے بعد سنبھل کر بولا، تم جو کچھ کہنا چاہتے ہو یہی کہہ سکتے ہو، یہ سب خدا کے فضل و کرم سے مسلمان ہیں۔ موسیٰ نے کہا، بعض باتیں ہر ایک کے سامنے نہیں کہی جا سکتی، لیکن اس وقت ہم یہ مجلس برخاست کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تم اگر کوئی کام کی بات کہنا چاہتے ہو تو یہیں کہو۔ موسیٰ مجلس کا جائزہ لے چکا تھا۔ ان میں سے اکثر وہ تھے جنہیں پہلی بار قصر الحمراء میں داخل ہونا نصیب ہوا تھا۔ آج تک سلطنت کے کسی امیر نے یہ جرأت نہ کی تھی کہ وہ موسیٰ کو دیکھ کر اپنی کرسی پر بیٹھا رہے۔ ابو عبداللہ کے الفاظ سن کر وہ یہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کے کان اسے دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا، تاہم اس نے ضبط سے کام لیتے ہوئے کہا، شہزادے، میں نے سنا ہے کہ آپ نے باغیوں کو رہا کر دیا ہے۔ تم نے درست سنا ہے، اور آپ نے سلطنت کے چند وفاداروں کو معزول کر دیا ہے۔ مجھے ان کی وفاداری پر شک تھا، اور آپ نے غرناطہ کے بدترین غداروں کو اہم ترین عہدوں پر فائز کر دیا ہے۔ ابو عبداللہ نے گرج کر کہا، موسیٰ، ہمارے ساتھ گستاخی سے پیش آنا تمہارے فرائض میں داخل نہیں۔ فرض کا احساس کبھی کبھی انسان کو بہت بے باک بنا دیتا ہے۔ ہم اس بے باکی کو پسند نہیں کرتے۔ تمہیں چور دروازے سے قصر میں داخل ہونے کی جرأت کیوں کر ہوئی؟ جب اس قسم کے شیاطین کے لیے دارالحمراء کے دروازے کھل جائیں تو میرے لیے چور دروازے سے آپ تک پہنچنے کے سوا کیا چارہ تھا؟ امراء یہ سن کر ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگی، اور ایک بربری سردار اٹھ کر بولا، کہ ابو عبداللہ کے جانثاروں کی عزت اس کے دربار میں بھی محفوظ نہیں؟ موسیٰ نے مڑ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ کون ہے جو میرے مقابلہ میں ابو عبداللہ کا جانثار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے؟ ایک اور سردار نے اٹھ کر کہا، ولی عہد اگر حکم دیں تو گستاخ کا منہ بند کرنے کے لیے ہماری تلواریں حاضر ہیں۔ موسیٰ نے غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، تمہاری یہ جرأت کہ تم وہی غدار نہیں جس نے بربری مسلمانوں کو عربوں کے خلاف اکسایا تھا، کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم قید خانے سے قصر الحمراء تک پہنچ کر اپنے گزشتہ جرائم کی تلافی کر چکے ہو، اور تم یہ خیال کرتے ہو کہ الحمراء میں چند غداروں کا اجتماع دے کر موسیٰ کی تلوار کا لوہا نرم ہو جائے گا۔ میں ابو عبداللہ کے پاس آیا ہوں، اور اگر تم میں سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی تلوار مجھے ابو عبداللہ کے سامنے اپنے خیالات کے اظہار سے روک سکتی ہے تو میں اسے سامنے آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون ہے جو اس جگہ اپنی گردن سے سر کا بوجھ اتارنے کی خواہش لے کر آیا ہے۔ اور شہزادے، تم کو ان بزدلوں سے جانثاری کی توقع ہے جو میری بوٹیاں نوچنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنے ہاتھ تلوار کی قبضہ تک لے جانے کی جرأت نہیں رکھتی۔ تم غرناطہ کے دشمنوں کو اپنا دوست سمجھتے ہو۔ ابو عبداللہ کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور آگے بڑھ کر بولا، موسیٰ، مجھے قتل کرنے کا ارادہ لے کر آئے ہو؟ میں اور آپ کو قتل کرنے کا ارادہ؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ کر موسیٰ نے اپنی تلوار کھول کر ابو عبداللہ کو پیش کر دی۔ ابو عبداللہ نے تلوار لے کر ایک طرف پھینکتے ہوئے تالی بجائی۔ 8 مسلح بربری اور حبشی کمرے میں داخل ہوئے اور ابو عبداللہ کے اشارے کا انتظار کرنے لگے۔ ابو عبداللہ نے کہا، مجھے یقین تھا کہ الحمراء کے دروازوں پر سخت سے سخت پہرا بھی تمہیں یہاں پہنچنے سے نہیں روک سکے گا، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم جس راستے سے آئے ہو اس راستے سے واپس نہیں جا سکو گے۔ موسیٰ حیرت زدہ ہو کر ابو عبداللہ کی طرف دیکھ رہا تھا، اس ابو عبداللہ کی طرف جس کے ساتھ اس نے اپنا بچپن گزارا تھا، جسے اس نے گھوڑے پر چڑھنا اور تلوار اور نیزے کے ساتھ کھیلنا سکھایا تھا۔ وہ حیران تھا کہ اس سے کیا غلطی ہوئی ہے۔ صبح ابو عبداللہ نے اسے خود بلا کر یہ حکم دیا تھا کہ تم آس پاس کی بستیوں اور شہروں میں جا کر رضاکار بھرتی کرو۔ شام کے وقت جب وہ واپس آیا تو پتہ چلا کہ ابو عبداللہ نے چند باغیوں کو رہا کر دیا ہے اور چند وفادار عہدیداروں کو معزول کر دیا ہے۔ وہ اس خبر سے پریشان ہوا، تاہم اسے یہ یقین تھا کہ وہ چند باتیں کرنے کے بعد اسے اپنی غلطی کی تلافی کرنے پر آمادہ کر لے گا۔ وہ کھانا کھائے بغیر گھر سے نکلا۔ الحمراء کے دروازے اس کے لیے بند تھے اور ان پر نئے پہرے دار متعین تھے۔ وہ ایک خفیہ راستے سے محل میں داخل ہوا۔ ابو عبداللہ کے ساتھ وہ اس سے قبل کئی موقعوں پر زیادہ سخت غلامی سے پیش آ چکا تھا، لیکن آج اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی یہ محسوس کیا کہ اس کا بچپن کا دوست بدلا ہوا ہے۔ جب اس نے اپنی تلوار اتار کر اسے پیش کی تھی تو اسے یقین تھا کہ ابو عبداللہ نادم ہو کر اسے بازو سے پکڑ کر دوسرے کمرے میں لے جائے گا اور کہے گا، تم اتنی سی بات پر بگڑ گئے۔ لیکن جب اس نے تلوار لے کر پھینک دی تو موسیٰ کے دل پر ایک چرکا لگا۔ وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کے کانوں میں یہ الفاظ گونج رہے تھے، میں یقین دلاتا ہوں کہ تم جس راستے سے آئے ہو اس راستے سے واپس نہیں جا سکو گے۔ اس نے مسلح سپاہیوں کی طرف دیکھا تو اسے یہ خیال آیا
کہ یہ سب ابو عبداللہ کی دل لگی ہے، یہ صرف مذاق ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ابو عبداللہ، میں تمہارا مجرم ہوں، میں لوشا کی جنگ کے لیے رضاکار بھرتی کرنے کے مجرم ہوں، میں الحمرا میں خفیہ راستے سے داخل ہونے کا مجرم ہوں، اور میں ان غداروں کو غدار کہنے کا مجرم ہوں۔ میرا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں، میری سزا تجویز کرو۔ موسیٰ نے یہ کہہ کر اپنا سر جھکا دیا۔ ابو عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اپنا ہاتھ اٹھا کر اس کے کندھے پر رکھنا چاہتا تھا، لیکن ایک شخص نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ ابو داؤد تھا۔ ابو عبداللہ نے اپنے اتالیق کی طرف دیکھا اور اس نے سر ہلایا۔ ابو عبداللہ نے سپاہیوں کی طرف دیکھا اور مغموم لہجے میں کہا، اسے لے جاؤ۔ موسیٰ نے گردن اوپر اٹھائی۔ وہ سپاہیوں کی ننگی تلواروں کے درمیان کھڑا تھا، اور وہ سردار بھی جنہیں اب تک ابو عبداللہ کی مستقل مزاجی پر شبہ تھا، اپنی تلواریں نکال چکے تھے۔ موسیٰ، جس کی گرجتی ہوئی آواز ہسپانیہ کی دیواروں پر لرزہ طاری کر دیا کرتی تھی، سکتے کے عالم میں ابو عبداللہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ غرناطہ کے مجاہد کی زبان گنگ ہو چکی تھی۔ ابو عبداللہ اس منظر کی تاب نہ رہ سکا۔ اس نے منہ پھیر لیا اور بلند آواز میں چلایا، اسے لے جاؤ، لیکن اس کی آواز میں غصے کی بجائے کرب تھا۔ موسیٰ کوئی بات کہے بغیر سپاہیوں کے آگے آگے چل دیا، اور ابو عبداللہ اپنے رومال سے آنکھیں پونچھتا ہوا دوسرے کمرے میں داخل ہوا۔ ابو داؤد نے سرداروں سے کہا، آپ یہیں رہیں، میں ابھی آتا ہوں۔ دوسرے کمرے میں جا کر ابو داؤد نے اپنے شاگرد سے کہا، شہزادے، بڑے آدمیوں کا دل بڑا ہونا چاہیے۔ ابو عبداللہ نے درد بھری آواز میں کہا، لیکن میرا دوست تھا، میرا بچپن کا دوست۔ ابو داؤد نے کہا، وہ تمہاری راہ کا ایک خوبصورت کانٹا تھا جسے تم پیار کرتے تھے، لیکن اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے تمہیں اس قسم کے کئی کانٹے ہٹانے پڑیں گے۔ موسیٰ اگر چاہے تو اب بھی تمہارے تاج کا ہیرا بن سکتا ہے، لیکن اس سے یہ توقع اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب سلطنت غرناطہ کا دوسرا دعویدار نہ ہو۔ جب اسے یقین ہو جائے گا کہ تم ابو الحسن کی جگہ لے چکے ہو تو اسے قید سے نکل کر تمہاری خدمت کرنے پر اعتراض نہ ہوگا۔ اب اٹھو، یہ وقت سوچنے کا نہیں، کام کرنے کا ہے۔ لوشا کی فتح کے بعد جب اگلے دن بدر بن مغیرہ فریڈیننڈ کے لشکر کا تعاقب کرنے کے بعد واپس آیا تو ابو الحسن نے فوج کے سرداروں کی مجلس شورا بلائی۔ بعض سرداروں کی یہ رائے تھی کہ غرناطہ پہنچ کر زیادہ مکمل تیاری کے بعد فریڈیننڈ کی مملکت پر چڑھائی کی جائے، لیکن بدر بن مغیرہ نے اس رائے پر زور دیا کہ فریڈیننڈ کو دم لینے کی مہلت نہ دی جائے۔ اس نے کہا، اس فتح کے بعد اگر ہم فوراً چڑھائی کر دیں تو دشمن کسی میدان میں بھی جم کر ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اس میں شک نہیں کہ ہم غرناطہ پہنچ کر چند ہزار مزید سپاہی بھرتی کر سکیں گے، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ دشمن کے ذرائع ہمارے مقابلے میں بہت وسیع ہیں۔ وہ اس وقفہ سے زیادہ فائدہ اٹھائے گا۔ نہ صرف اندلس کے عیسائی بلکہ فرانس اور اطالیہ کے پرستاران صلیب اس کی مدد کے لیے دوڑیں گے، اور سب سے زیادہ تشویش اس بات کی ہے کہ فریڈیننڈ اس شکست کا بدلہ اپنی مسلمان رعایا سے لے گا، جو اس وقت بھی تعداد میں غرناطہ کی آبادی سے کم نہیں۔ اس کے برعکس اگر ہم فوراً پیش قدمی کر دیں تو اندلس کی ہر بستی کے مسلمان ہمارا ساتھ دیں گے، اور وہ تعداد میں ان سپاہیوں سے کہیں زیادہ ہوں گے جنہیں ہم غرناطہ جا کر بھرتی کر سکتے ہیں۔ ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ رسد کی فراہمی ہے، اس کا ذمہ میں لیتا ہوں۔ الزغل نے بدر بن مغیرہ کی تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، اس فتح کے بعد کسلا کی دیواروں تک پہنچتے ہوئے بھی ہمیں کسی زبردست مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ہمیں گرتے ہوئے دشمن کو سنبھلنے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ جہاں تک غرناطہ سے مزید سپاہی حاصل کرنے کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کام کے لیے موسیٰ سے زیادہ موزوں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک بوڑھے سردار نے کہا، میں بھی اس بات کا حامی ہوں کہ ہمیں پیچھے لوٹنے کی بجائے آگے بڑھنا چاہیے، لیکن میری رائے یہ ہے کہ سلطان کو یہ مہم الزغل کے سپرد کر کے غرناطہ لوٹ جانا چاہیے۔ گزشتہ صدیوں میں ایسے مراحل پر ہمیں گھر کی پھوٹ بہت نقصان پہنچا چکی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ موسیٰ ایک سمجھدار نوجوان ہے، لیکن غرناطہ کے متعلق ہمیں جو اطمینان سلطان کی موجودگی میں ہو سکتا ہے وہ کسی اور کی موجودگی میں نہیں ہو سکتا۔ شرپسند عناصر سلطان کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، لیکن سلطان کی موجودگی میں کسی کو سر اٹھانے کی جرت نہ ہوگی۔ ابو الحسن نے جواب دیا، غرناطہ کے متعلق مجھے اطمینان ہے، تاہم میں آپ کا مشورہ رد نہیں کرتا۔ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں ایک اور شاندار فتح کے بعد واپس جاؤں گا۔ مغرب کی نماز کے لیے اٹھنے سے قبل مجلس شورا یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ کل صبح کوچ کیا جائے گا۔ صبح نماز کے بعد ابو الحسن نے اپنی فوج کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہا، مجاہدوں، لوشا کی شاندار فتح کو میں قدرت کا ایک بہت بڑا انعام سمجھتا ہوں۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ اگر غرناطہ کے مسلمان ایک ہو جائیں تو وہ آج بھی کفر کی ہر طاقت کو پاش پاش کر سکتے ہیں، اور اگر وہ جہاد کا جذبہ لے کر اٹھیں تو ان کا لوہا آج بھی ہر دوہے کو کاٹ سکتا ہے۔ اس فتح نے ہمارے لیے کامیابیوں کی شاہراہ کھول دی ہے، اور اگر ہم نے ہمت نہ ہاری تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ وہ دن دور نہیں جب کرتبہ اور اشبیلیہ کے ایوانوں پر ایک بار پھر ہمارا پرچم لہرائے گا۔ تمہیں یاد ہوگا کہ اس ملک میں اسلام کا پہلا مجاہد طارق بن زیاد تھا، ایک مٹھی بھر جماعت لے کر آیا تھا۔ سپہ سالار کی طرف سے اسے یہ ہدایت تھی کہ وہ صرف اس ملک کے حالات دیکھ کر واپس آ جائے،
لیکن ہسپانیہ کے ساحل پر قدم رکھتے ہی اس مجاہد نے اپنا ارادہ بدل دیا اور اپنے سپہ سالار کو یہ پیغام بھیجا کہ میں اندلس کے ساحل پر اسلام کا پرچم لہرا چکا ہوں، اور جب تک یہ جھنڈا اندلس کی آخری حدود تک نہیں پہنچ جاتا میں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھوں گا۔ تم نے مجھے راڈر کی طاقت کا اندازہ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اندلس میں میری رفتار سے تم اس کی صحیح طاقت کا اندازہ لگا سکو گے۔ اپنے جانبازوں سے طارق نے یہ کہا تھا کہ ہم راڈر کی زمین پر اپنی عظمت کے جھنڈے گاڑنے نہیں آئے، بلکہ خدا کی زمین میں اسی کی عظمت کے جھنڈے بلند کرنے آئے ہیں۔ ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، لیکن مسلمانوں کی قوت کا راز ان کی تعداد میں نہیں، ان کے خلوص اور ایمان میں ہے۔ میرے بہادر سپاہیوں، ہم نے طارق کے نقش قدم پر چلنے کا فیصلہ کیا ہے کہ تم ہمارے فیصلے کی تائید کرتے ہو۔ سپاہیوں نے فلک شگاف نعروں سے ابو الحسن کے فیصلے کی تائید کی۔ انہیں ہاتھ کے اشارے سے خاموش کرنے کے بعد ابو الحسن نے دوبارہ تقریر شروع کی۔ تم نے لوشا کی جنگ میں اپنے دشمنوں پر یہ ثابت کر دیا ہے کہ آج بھی تمہاری ایک تلوار دشمن کی 10 تلواروں کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ اس فتح نے ہمارے لیے کامیابی کے دروازے کھول دیے ہیں۔ کسلا اور اراغون میں ہمارے مظلوم بھائیوں کی دعائیں مستجاب ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اگر ہم چند دن کے لیے گرناطہ واپس چلے جائیں تو وہاں فتح کے جشن میں شریک ہو سکیں گے۔ لوگ ہم پر پھولوں کی بارش کریں گے، لیکن اگر ہم کرتبہ اور اشبیلیہ کا رخ کریں تو وہاں ہماری بہنیں اور بھائی برسوں سے صرف اس امید پر عیسائیوں کی مظالم برداشت کر رہے ہیں کہ کسی دن گرناطہ کے مجاہد ان کی مدد کو پہنچیں گے۔ وہاں ہمارا استقبال پھولوں کی بجائے تشکر کے آنسو کے ساتھ کیا جائے گا۔ آج سے چند دن قبل کسے یہ امید تھی کہ قدرت ہمیں اتنی بڑی فتح سے سرفراز کرے گی، اور اس فتح کے بعد یہ کون کہہ سکتا ہے کہ چند دن کے بعد ہماری اذانیں کرتبہ اور اشبیلیہ کی مساجد میں نہیں گونجیں گی اور ہمارا جھنڈا کسلا کے شاہی ایوان پر نہیں لہرائے گا۔